حضرت جی یہ ایک تاریخی بات ہے، رائے محمد کمال نے غازی علم الدین کتاب لکھا شاہ جی، یہ بڑی عجیب گل ہے۔ ملک فیروز خان نون جو بعد میں پاکستان کا وزیر اعظم بھی بنا، غازی علم الدین کو جب پھانسی کی سزا ساری اپیلیں مسترد ہو گئی نا، تو پریوی کونسل کا چہیتا ممبر تھا ملک فیروز خان نون، انگریزوں کا بہت بڑا چمچہ تھا۔ غازی علم الدین کے والد اس کے دفتر میں چلے گئے، سنو آج آپ ان لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں جن لوگوں نے ممتاز قادری کو تختہ دار پر لٹکایا۔ میں تو وہ سوچتا تھا ملک فیروز خان نون کیسے وزیر اعظم بن گئے۔ ہاں جی، یہ قیامت والے دن آپ سے پوچھ ہوگی، ہمارا کام اذان دینا ہے، میرے آقا بلان کے نہ ممتاز نو بلاؤ تے جنہ تختہ دار تے لٹکایا ذرا انہوں نے بلاؤ۔ پھر حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون، اور ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ۔ اس دن پھر پتہ لگنا ہے لبیک دے نعرے منہ بھی جو بھی نہیں نکلنے۔ آج جو کہتے ہیں نا سیاسی نعرہ، میں کہا تو مذہبی سمجھ کے لا نا، اسی سیاسی صحیح تو مذہبی صحیح، کام ہے ان کے ذکر سے سیاسی ہوا یا مذہبی ہوا۔ کتنے تو جناب کتنے درد اٹھے جی لبیک کا نعرہ سیاسی، میں کہا پاکستان کس بنیاد تے بنے ہیں دسو اپنی ایمان نہ جی، یہ سیاسی نعرہ لگیا ہے دا مطلب کلمہ سیاسی پڑھا ہے اقبال نے؟ نہیں جی، اقبال اور سیاسی کلمے نے استعمال نہیں کیتا ہونا، قائد اعظم اور آج ہمیں تم تانے دیتے ہو کہ جناب یہ سیاسی، حضور کا نام سیاست کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ پاکستان بنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایتان لکھاں بچیاں نے بھی قربانیاں دیتیاں، لکھاں مسلمانہ دے سر کٹے، اے نوی کتاب آئیے آزادی کی قیمت، اور ذرا پڑھ کے ویکھو دو صفحے نہیں پڑھے جا سکتے، خون مسلم ارزاں دے 2 صفحے نہیں پڑھے جا سکتے، ہوئے تم دوست جس کے اس کے 2 صفحے نہیں پڑھے جا سکتے۔ پاکستان کی کہانی حضور پاک کے سپاہی کی زبانی، پاکستان ایک علیحدہ کتاب، اے ذرا پڑھ کے ویکھو پاکستان کے میں بنیا، جے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا نعرہ نہ لگدا نا تو ایک جان بھی کسی نہیں سی دینی۔ اے اسلام ہی ہے جڑا 12,000 شل کھوا کے پھر کہندا لبیک یا رسول اللہ۔